سنائی. ہم سب ان کو دعا دیں گے. آپ تو آمین بولو گے بیٹا؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بولو آمین. اب یہ جو فکریں ہیں کہ بچے پڑھیں، نیک بنے. سلو رکھو بس، سلو رکھو، زیادہ تیز مت ہو. یہ بچے اچھے پڑھیں، نیک بنے، اللہ کے محبوب بنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بنے. یہ ساری فکریں لے کر ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بڑا لمبے زمانے سے کام ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یہ دکھایا کہ حضرت مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم کے موقع پر ہمارا آنا مقدر اللہ نے فرما دیا. تو مولانا کی فکریں ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، قرآن کا ترجمہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے، حدیثوں کا ترجمہ انہوں نے سکھایا ہے. بڑے اچھے انداز کے عالم بن کے آئے ہیں. بولو الحمدللہ. اب ان کی یہ فکریں ہیں کہ ہماری قوم، ہماری برادری بھی اس قرآنی علم سے، آسمانی علوم سے ہمارے ہر بچہ، ہر بچی قرآن کریم کے علم سے آراستہ ہو جائے. لہذا انہوں نے 2-3 دن کی محنت کے نتیجے میں، ان کو 2 دن ملے ہیں، شاید 2 دن ملے ہیں، ان بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھایا. اگر اللہ ان کو اور کام کا موقع دے اور ہم نے سب نے مل کر ان کا پورا ساتھ دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری برادری میں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو اجاگر فرما کر اور پورے عالم میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات بوڑھوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بچوں تک اور عورتوں سے لے کر بچیوں تک، لہذا امت کے تمام طبقوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہر گھر میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکروں کے لیے قبول فرماوے. اس لیے مولانا کی فکریں ہیں، ان کی محنتیں ہیں. اب ہم سب نیت کریں گے کہ ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے. آدمی جتنا ساتھ دے سکے گا، جتنی کوشش کرے گا، ایک آدمی کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا. ایک ہاتھ سے تو تالی کہیں بھی نہیں بجا کرتی. اگر تالی بجانی ہو تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کتنے ہاتھ سے بجتی؟ 2 ہاتھ سے. ایک ہاتھ سے بجتی ہے اور 2 ہاتھ تو کیسی تالی بجتی ہے. اس لیے مولانا کی فکریں ہوں گی، ان کی محنت ہوگی اور ہمارا سب کا ساتھ ہوگا. ان کی محنت ہوگی، ہمارا ساتھ ہوگا. ان کی محنت ہوگی، ہمارا ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ پورے علاقے میں اچھے سے اچھا کام ہو جائے گا. بھائی ساتھ دو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ دینا نصیب فرماوے. اب میں حضرت مولانا یاسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات نصیب فرما، ہم کو بھی نصیحت کے طور پر چند باتیں عرض کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہ. الحمدللہ آپ کی قوم اور آپ کی سماج اور آپ کی برادری کا ایک بچہ صادق نام کا تقریباً 11-12 سال پہلے ہمارے مدرسے میں جامعہ نظیریہ میں طالب علم بن کر کے داخل ہوئے. 11 سال مسلسل محنت اللہ کے نبی کے علم کو حاصل کرنے میں انہوں نے لگائی اور محنت بھی تھی، شرافت بھی تھی، صداقت بھی تھی. یہ سارے صفات کے ساتھ انہوں نے 11 سال ہمارے وہاں
ایک بچے کی طرح انہوں نے لگائے، اور الحمدللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام نے بھی ان کو اپنے بچے کی طرف رکھا، ہر ایک محبت کرتا تھا ان سے۔ ایک وقت ہوا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم دین بنایا، اور یہ آپ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پورے دھولپور ضلع میں یہ ایک فرد واحد یہ عالم دین ہے، قرآن کے علم کو جانتے ہیں، حدیث کے علم کو جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو فکر لے کر آئے تھے اپنی قوم کی، اپنی سماج کی اور اپنی امت کی، وہ فکر کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے مولانا صادق امین صاحب کو دی، فکر کا کچھ حصہ دیا ہے۔ اب ان کی مسلسل محنت رہے گی۔ ہمارے مولانا موسیٰ صاحب جو ابھی کھڑے ہوئے، تقریباً آپ کے راجستھان میں 500 مکاتب چلاتے۔ کتنے مکاتب؟ 500 مکاتب چلاتے ہیں، اور مکاتب کے اندر بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ مکاتب کے اندر مسلمان کے عقیدے کیسے ہونے چاہیے، ایمان اور یقین کیسا ہونا چاہیے، یہ مکتب کے اندر پڑھایا جاتا ہے، مکتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سنتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ جانتا ہو۔ حضرت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے یقین اور اپنے ایمان اور اخلاص کا ایک ذرہ بطور صدقے کے مجھے عطا فرما۔ یہ ایمان اور یقین اتنی بڑی چیز ہے کہ اتنے بڑے پیر ہو کر، پیران پیر ہو کر کے، اور تمام اولیاء اللہ کے سرتاج ہو کر کے، وہ اپنے لیے ایمان اور یقین کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو یہ مکتب کے اندر ایمان اور یقین کی باتیں سکھائی جاتی ہے، مکتب کے اندر قرآن کریم کو سکھایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں دو عظمتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنا ہی مسلمان گیا گزرا ہو، کیسا ہی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جو بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں قرآن شریف کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن شریف کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا عشق، اللہ کے نبی کا عشق بھی دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ مکتب کے اندر بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، مکتب کے اندر بھی اللہ کی نبی کی سنتیں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، اللہ کے نبی قرآن کیسا پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ذکر کیسا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعائیں کیا کیا مانگتے تھے، یہ سارا مکتب کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے جیسے اور جگہ میں اور ضلعوں کے اندر مولانا موسیٰ تقریباً 500 مکاتب چلاتے ہیں، اگر آج ہم نے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ ہمارے دھولپور ضلع کے ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں اور ہر شہر میں اللہ کے نبی کے عشق کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کو بتلانے کے لیے اور قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے ہمارے ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے بوڑھے بھی نیت کریں، ہماری عورتیں مستورات بھی نیت کریں، ہمارے جوان بھی نیت کریں۔ دیکھو، کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، گریجویٹ بنتا ہے، آئیس آفیسر بنتا ہے، لیکن ہر ایک کو ABCD پڑھنی پڑتی ہے۔ کوئی ایسا انجینئر ہے کہ جس نے ABCD نہ پڑھی ہو اور ڈائریکٹ ڈاکٹر بن گیا ہو؟ ہر ڈاکٹر کے لیے، ہر انجینئر کے لیے، ہر پروفیسر کے لیے ABCD پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کے وارث بننے کے لیے مفتی بننا ہو، قاری بننا ہو، حافظ بننا ہو، عالم بننا ہو، جو بھی بننا ہے اس کو الف با تا سا پڑھنا پڑے۔ آج جو الف با تا سا پڑھتا ہے، کل حدیث پاک پڑھے گا، کل قرآن شریف پڑھے گا، قرات پڑھے گا، مفتی بنے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے مدرسے کے اندر ایک طالب علم بہت ذہین تھا، جیسے تمہارے مولوی صادق ذہین تھے ماشاءاللہ، تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا مجھے تجھے ڈاکٹر بنانا ہے۔ ڈاکٹر بنانا ناجائز نہیں ہے، یہ بھی وقت کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس ہونہار طالب علم نے، اس بچے نے کہا کہ باپ اپنے ابا سے کہا کہ ابا جی
مجھے آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کی میری سیلری ہو گئی، میری تنخواہ ہو گئی، ایک گاڑی بن جائے گی، ایک گاڑی آ جائے گی، ایک بنگلہ بن جائے گا، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے مجھے عالم بنایا، عالم دین بنایا، اللہ کے نبی کا وارث بنایا، قرآن کا پڑھنے والا بنایا، تو آج کل تم قبر میں چلے جاؤ گے، قبر میں تم چلے جاؤ گے، اور میں جو دین کی خدمت کروں گا سارا کا سارا ثواب تمہارے نام اعمال کے اندر آئے گا۔ ایک پوتی نے اپنی دادی کو خواب میں دیکھا، اس پوتی نے اپنی دادی کو خواب میں دیکھا، اس دادی کے لڑکے دین کا کام کر رہے تھے، مدرسوں میں پڑھاتے تھے، مکتب میں پڑھاتے تھے اور دین کا کام کرتے تھے، تو دیکھا اس بچی نے اپنی دادی کو کہ دادی چاروں طرف سے ہاتھ کے ذریعے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ جمع کر رہی ہے، دونوں ہاتھ یوں مار رہی ہے اور ایسا کہ گویا کہ نوٹیں اپنی جمع کر رہی ہے، ہیرے جواہرات جمع کر رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے، اس خواب اور سپنے کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس عورت کے جو مر گئی، اپنی قبر میں چلی گئی، ان کے بیٹے جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مرنے والی دادی کے قبر میں پہنچاتے ہیں۔ کل آج آپ اور ہم اپنی اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، میرے دوستوں اور بزرگوں، قبروں میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو ملے، اللہ پہنچائیں گے۔ تو یہ مکتب کی بنیاد پڑنی چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کے ہونہار، آپ کی سماج، آپ کی ملت اور آپ کی برادری کے ایک عالم بن گئے، مولوی صادق امین دھولپوری آگرہ والے، ان بچوں کو جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ 2 دن کی محنت ہے۔ کتنے دن کی محنت ہے؟ 2 دن میں یہ مہمان بچے آئے، ان کے والی لے کر آئے، 2-3 دن کے اندر ان بچوں کو ٹرین کر دیا اور آپ کے سامنے پروگرام پیش کرنے کے قابل بن گئے۔ اگر اس طرح ہمیشہ اگر مکتب قائم ہوگا میرے دوستو، تو یہ بچے ہمارے ہونہار ہو جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، وارث نبی بن جائیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بن جائیں گے۔ سارا بینک بیلنس میرے دوستو دنیا میں پڑا رہے گا، کوئی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ، اس نے نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے دونوں ہاتھ باہر کی حصے میں کر دینا، جنازے کی چارپائی کے باہر کر دینا میرے دونوں ہاتھ، تاکہ رہتی دنیا یہ سمجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ مرنے کے بعد آج اپنی قبر کے اندر خالی ہاتھ جا رہا ہے، ایک ڈھیلا بھی ساتھ میں لے کر نہیں جا رہا۔ ایک دن میرے دوستو آپ کا بھی آئے گا، میرا بھی آئے گا، اپنی اپنی قبروں میں ہم پہنچ جائیں گے۔ ان بچوں کو اگر ہم نے ہونہار بنا دیا، قرآن پڑھنے والا بنا دیا، حدیث پڑھنے والا بنا دیا، دعائیں پڑھنے والا بنا دیا، تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے بچے دین کا جتنا کام کریں گے انشاءاللہ ان کا ثواب ہم کو ملے گا، ہم کو اور کیا چاہیے۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی مجلس ہے، مجھے آپ کو مبارکبادی بھی دینی تھی کہ آپ کے علاقے کے اور آپ کے گاؤں کے چھوٹا سا بستی، چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک اچھے ہونہار عالم بن کر کے آپ کے وہاں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹے بڑے دیہات کے اندر ہمارا مکاتب قرآنیہ قائم ہو جائے۔ ایک جملے پر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، پہلی کانفرنس ہوئی بمبئی کے اندر، اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، ہر مسلمان کو اپنے دل میں اس کو نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا جملہ فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جب تک مدرسے باقی رہیں گے، ملت اسلامیہ باقی رہے گی،
اور جب تک یہ مکتب قائم رہیں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے مکتب قائم رہیں گے، یہ ملت باقی رہے گی، مسلمان باقی رہیں گے. اور جس دن مدرسے بند ہو گئے، اللہ نہ کرے مکتب بند ہو گئے، تو ہمارا اسلام پر قائم رہنا مشکل ہے. اس لیے آپ حضرات عزم اور ارادہ کریں، دعا بھی کریں، ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور مولوی صادق امین کو اللہ تعالیٰ پوری محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی ترقی بے انتہا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.